جب آپ کہیں کہ میں اس بدن کو پوجا کرتا ہوں تو جواب ایمان ختم ہو گیا. پوجتے ہم کسی کو نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی. ہم نہ سورج کو پوجتے ہیں، نہ چاند کو پوجتے ہیں، نہ زمین کو، نہ جانور کو، نہ کیڑے کو، نہ کوڑے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولکن نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ زمین کو، کسی کو نہیں سجدہ اس کو کرو جس نے ساری کائنات بنائی. تو ہم تو کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. تو زمین سے محبت ہے، یقیناً یہ تو ہمارا وطن ہے، لیکن اس وطن کو ہم خدا نہیں مانتے. خدا وہ ہے جس نے اس کو بنایا. قومی جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، اس میں مسلمان کھڑا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اس کے ایمان کو. لیکن اگر وہ کفر کا جملہ پڑھا گیا وندے ماترم کے نام سے، آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا. آپ کہیں گے اس میں فرق ہے کہ ہاں، آسمان اور زمین کا فرق ہے. یہ فرق کہاں سے ہوا؟ کہا یہ وہ لوگ فرق کرتے ہیں جو جانتے ہیں چیزوں کو اور گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں. وہ جانتے ہیں یہ بولیں گے تو اب کیا ہوگا اور وہ بولیں گے تو اب کیا ہوگا. جب آپ کہیں گے مجھے اس وطن سے محبت ہے تو کہیں گے وطن سے محبت تو ہونی ہی چاہیے. جب آپ کہیں گے میں اس وطن کو پوجا کرتا ہوں تو جواب ایمان ختم ہو گیا. پوجتے ہم کسی کو نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی. ہم نہ سورج کو پوجتے ہیں، نہ چاند کو پوجتے ہیں، نہ زمین کو، نہ جانور کو، نہ کیڑے کو، نہ کوڑے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولکن نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ زمین کو، کسی کو نہیں سجدہ اس کو کرو جس نے ساری کائنات بنائی. تو ہم تو کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. تو زمین سے محبت ہے، یقیناً یہ تو ہمارا وطن ہے، لیکن اس وطن کو ہم خدا نہیں مانتے. خدا وہ ہے جس نے اس کو بنایا. میرے بھائی کہنے مطلب یہ ہے کہ کبھی انسان ایمان سے محروم ہوگا کنفیوژن کی بنیاد پر، اور کبھی ایمان سے محروم ہو جائے گا لالچ کی بنیاد پر، اور تیسرا ہے کبھی ایمان سے انسان محروم ہو سکتا ہے پریشر کی بنیاد پر، آرڈر کی بنیاد پر. حکم آئے گا آپ یہ کرو، اور ایمان والے کو سوچنا ہے میں کروں یا نہ کروں. اگر کروں گا تو ایمان ختم ہو جائے گا، نہ کروں گا تو ادھر سے آرڈر. یہ ہے امتحان. اب مجھے کیا کرنا ہے اس وقت؟ تو میرے بھائی اس کے بعد مجھے ڈیٹیل بیان نہیں کرنی ہے، بس میں صرف تمہید کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں. اللہ نے ہم کو ایمان اور دین حق عطا فرمایا، قربانی ہم سے کچھ نہیں لی. تو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ آئندہ بھی ہم سے کوئی قربانی نہیں لینا. شاید ہم اس قربانی میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ہم اس کا فیس نہیں کر سکیں گے. ٹرین میں کچھ آدمیوں نے ایک مسلمان کو پکڑا، اس سے کہہ رہے یہ کہو یہ کہو یہ کہو. ٹھیک ہے، ایک آدمی بول دیتا ہے جو وہ کہلوا رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے میں نہیں بولوں گا، یہاں تک کہ اس کو ماب لیچنگ کے مار دیا گیا. تو اس نے اپنی ایمان کو بچا لیا، جان دے دی. اس نے اپنی جان بچا لی، ایمان چھوڑ دیا. تو ایمان اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، قربانی نہیں لی، اور آئندہ قربانی کا مرحلہ نہ آئے، بس اس کی دعا کرنی چاہیے. اور قربانی کب لگے گی؟ جب آپ کا ذہن کنفیوز ہو جائے گا. مجھے خدا پہ بھروسہ ہی نہیں، مجھے یقین ہی نہیں ہمارے نبی تھے بھی یا نہیں، مجھے یقین ہی نہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں. یونیورسٹی سے مجھے لڑکے نے فون کیا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے قرآن خدا کی کتاب ہے. تو میں نے کہا قرآن خدا کی کتاب کا ثبوت تو بعد کا مسئلہ ہے، فی الحال یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے. کہہ لگا میں تو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے کہا یونیورسٹی چھوڑ کر کہیں آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے تو سوال سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آدمی کی لیول کیا ہے. سوال سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کی لیول کیا ہے. ایک شخص مجھے ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں ملے تھے، یہیں کشمیر کے ہیں اور بہت اچھے آدمی ہیں، دیندار بھی ہیں، بہت ساری کوالٹیز ہیں. تو کہنے لگا جی وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور زکوٰۃ کیسے لازم ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا میں آپ کو ایک تو مبارکباد کروں گا اور ایک آپ پر افسوس کروں گا. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ایک تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک افسوس کرتا ہوں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے. یہ پوچھنا ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو ارب پتی بنایا ہے، آپ کو فکر ہے کہ مجھے اپنی زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے. آپ نے پوچھا، اور بے شمار مسلمان وہ پوچھنے کو بھی تیار نہیں، معلوم بھی نہیں ان کو. کہا اچھا ٹھیک ہے. اور میں نے کہا افسوس یہ ہے کہ اس کا مطلب آج تک آپ نے زکوٰۃ دی ہی نہیں ہے. آج کیوں پوچھ رہے ہیں آپ زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ آج تک کہاں تھے آپ؟ اور تم جد بدری مالدار ہو تو گویا اس مطلب آج تک آپ نے زکوٰۃ دی نہیں. یا یوں کہ یہ نہیں جی ہم ہمیشہ سے زکوٰۃ دیتے آئے ہیں، آج ہمیں کچھ کنفیوژن ہو گیا. ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کنفیوژن ہو جائے.
لیکن دوسری بات یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے آج تک زکات دی ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آج ایک بوڑھا انسان آ کر ہم سے پوچھتا ہے میں مہاراج وضو کس کن کروں، اچھا سکا جو سکا آج تھا تم آج تک کہاں تھے، تم نے آج پوچھ رہے تو وضو کیسے کرنا ہے. یہ علامت کی بات تو نہیں ہے کہ آپ کو، ہاں آپ کہتے ہیں نہیں میں وضو ہمیشہ سے کرتا تھا لیکن مجھے ایک جگہ پر جا کر ڈاؤٹ ہو گیا ہے اس لیے میں اب سوال کر رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے. تو میرے بھائی بس میں بات یہ ختم کر رہا ہوں، ٹاپک ختم ہو رہا ہے. اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، خاص طور پر یہاں یہ جتنے نوجوان لڑکے ہیں میں آپ کو مخاطب براہ راست آپ کو مخاطب بنا کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ نے آپ کو مسلمان باپ کا بیٹا اور مسلمان ماں کے بیٹا بنایا ہے. تم نے 9 مہینے ایک مسلمان ماں کے پیٹ میں گزارے ہیں، تم کو ایک مسلمان ماں کا دودھ دیا گیا، ایک مسلمان باپ نے تم کو آج تک پڑھا کر کے یہاں تک پہنچایا، چاہے اب ابھی آپ ٹین ایجر ہوں یا اس سے نیچے ہوں یا اس سے اوپر ہوں. تم کو بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے. خطرناک یوٹیوب چینلیں کام کر رہی ہیں، خطرناک افراد کام کر رہے ہیں، تم تک تھیوریاں پہنچائی جائیں گی. کوئی پہنچائے گا ڈارون کی تھیوری، کوئی پہنچائے گا ایولیوشن، کوئی پہنچائے گا بگ بینگ کی تھیوری، کوئی کچھ پہنچائے گا، اور ان تمام کا خلاصہ ہوگا آپ اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور آمن کر کے. اور جب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے ذہن میں کچھ ہوں، میں اسکالر ہوں، میں ریزن کو ماننے والا ہوں، میں لاجک کے بغیر بات نہیں کر سکتا، میں پروف کے بغیر بات نہیں. یہ دھوکے لگتے ہیں انسانوں کو، اور انہی دھوکوں کی وجہ سے آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. لاجک اور پروف اور ریزن اور وغیرہ یہ الفاظ ہیں کچھ، جن الفاظ کے نتیجے میں آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور ساتھ میں سمجھتا ہے یہ سارے مجھ سے بہت نچلے ہیں، میں ان سے بہت اوپر ہوں. تو ان کی لیول جو ہے وہ میری برابر نہیں ہے، ان کی لیول میری برابر نہیں ہے. وہ بعض دفعہ بات کرنے لگے گا تو وہ سمجھتا ہے میں تو بہت ہی سپیریئر قسم کا انسان ہوں، آپ تو بہت نچلے لیول کے ہیں، آپ سے مجھے کیا بات کرنی ہے. یہ انداز ہوتا ہے جس انسان کو یہ انفیکشن ہو گیا ہو، کفر کا انفیکشن، الحاد کا انفیکشن، ایتھیسزم کا انفیکشن، خدا کو نہ ماننے کا انفیکشن، ماڈرنزم کا انفیکشن. اس انفیکشن کے بعد یہ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو بچا لینا. اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی کنفیوژن آ گیا تو کسی صحیح آدمی سے ملاقات کرنا اور اپنے کنفیوژن دور کرانا. مگر اگر آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئیں گے تو کنفیوژن دور نہیں ہوگا، سمجھنے کے لیے آئیں گے تو کنفیوژن دور ہو جائے گا. کیونکہ جب آدمی ڈیبیٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو وہاں ڈیبیٹ کا مزاج ہوتا ہے مجھے اسے ہرانا ہے، مجھے اسے چپ کرانا ہے. تو اس وقت آدمی بات سمجھنے کے لیے نہیں آتا، وہ تو ڈیبیٹ کے لیے آتا ہے. پھر ڈیبیٹ کا میدان الگ ہے. جب آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئیں گے اس کے لیے تو کوئی ڈیبیٹر چاہیے. اور اگر آپ بات سمجھنے کے لیے آئیں گے تو اس کے لیے بھی آدمی کو سلیکٹ کرنا ضروری ہے. جب آپ خدا نخواستہ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کا سلیکشن کیا کرتے ہیں؟ جو بیماری ہوگی اسی کا. ہڈیوں کا بیمار ہو گئے تو ہڈیوں کے ڈاکٹر پہ جائیں گے، اور آنکھوں کی تکلیف ہوگی تو اس کے پاس ہوگے. خدا نخواستہ کینسر کی بیماری ہوگی تو کینسر کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. نرو کا مسئلہ ہوگا تو اس کے پاس جائیں گے، کڈنی کا مسئلہ ہوگا اس کے پاس جائیں گے، کہ پیشاب انفیکشن کا مسئلہ ہوگا تو اس کے پاس جائیں گے. آج تو برانچیں ہیں الگ الگ. آپ اچھی طرح سے طے کرتے ہیں مجھے فلانی بیماری فلاں ڈاکٹر کے پاس مجھے جانا ہے. بس سیم اسی طرح سے اگر ایتھیسزم کا انفیکشن ہو گیا، اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہونے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں شک، کیسے شک ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں اس وقت پوری مہم لگی ہوئی ہے، کنفیوز کریں گے آپ کو حضور کی ذات کے بارے میں، اور ایسے ایسے سوالات آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد سوچ میں پڑ جائیں گے. کیونکہ ہم کو تجربے ہوئے ہیں اس طرح کے، اور وہ تجربات بڑے عجیب ہیں. اور اس تجربات میں بعض دفعہ ایک جنگ شروع ہوتی ہے، اور وہ اندر کی جنگ ہوتی ہے. بات واضح ہو جانا چاہیے، اس لیے میں مثال بتاتا ہوں. مجھے ایک صاحب ملے یہیں سے نگر کے، ٹھیک، بہت سمجھدار، بہت ہوشیار، پڑھے لکھے ہیں اور جذبات کے اعتبار سے اچھے مسلمان ہیں. وہ کنفیوز ہو گیا ہے. اس کنفیوژن کی بنا پر اب وہ کیا کہتا ہے، اگر میں یہ بات مانوں گا تو میرا ایمان ختم ہو جائے گا اور میرے نبی پر اعتراض ہے، اور اگر میں اعتراض ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اپنے نبی کو مانتا ہوں، تو اس اعتراض کا کیا کروں گا؟ تو گویا اس کے دماغ اور دل کی جنگ ہے. ادھر سے ہے کنفیوژن کی بنا پر وہ چاہتا ہے میں انکار کر دوں مگر اس میں نبی کی توہین ہو رہی ہے، اور اگر وہ نبی کی توہین نہیں کرنا چاہتا ہے مگر ادھر سے کنفیوژن ہے، تو کرے گا کیا؟ تو جب وہ مجھے ملے تو بہت پریشان تھے. کہنے لگے جی میں ایسی پریشانی میں ہوں کہ میں اگر یہ مانوں گا تو میرا نبی سے میرا تعلق ختم ہو جائے گا، اور اگر میں نبی کی بات مانتا ہوں کیونکہ میرا نبی کے ساتھ تعلق ہے تو اس سوال کا جواب میرے پاس ہے ہی نہیں، اور یہ سوال بار بار مجھے اٹیک کر رہا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ تو میں نے اس کا سوال سنا. سوال سننے کے بعد میں نے کہا آدھے گھنٹے تک بات نہیں کرنا،
اور یہاں سے سنتے رہیے آپ پہلے. آدھے گھنٹے جب ان کے سامنے بات ہوئی تو میں نے کہا کہنے کا سوال ختم ہو گیا. اللہ تیرا شکر ہے میں اپنی نبی کے ایمان کے پاس باقی ہوں. میں چاہتا یہی تھا مگر یہ کنفیوژن مجھے چمنے نہیں دیتا. تو کنفیوژن میں ابھی آپ کو 10 کنفیوژن کھڑے کر دوں گا, آپ پریشان ہو جائیں گے سارے. کنفیوز کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, کنفیوز کرنا بہت آسان کام ہے. ہم کسی کو کنفیوز کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب سے میں نے کہا میں کنفیوز کر کے دکھاؤں آپ کو. کل کا بتائیے. میں نے کہا آپ بچے کو بلایا بچے کو. میں نے کہا آپ کشمیری ہو یا مسلمان ہو؟ کہنے لگا جی میں مسلمان ہوں. میں نے کہا کشمیری نہیں آپ؟ کہنے لگا نہیں میں تو کشمیری ہوں. میں نے کہا آپ 2 ہیں آپ 1 ہیں؟ کہنے لگا میں تو 1 ہی ہوں. میں نے کہا یا کشمیری یا مسلمان, 2 میں سے کون سے ہو؟ کہنے لگا جی میں کشمیری ہوں. میں نے کہا مسلمان نہیں؟ کہنے لگا نہیں مسلمان ہوں. تو میں نے کہا اچھا پھر آپ 2 ہیں یا 1 ہے؟ کہنے لگا نہیں میں تو 1 ہی ہوں. میں نے کہا تو 2 ہو گئے. کہنے لگا اب بیچارہ پریشان. یہ آپ میں نے کہا ہو گیا نا بچہ کنفیوز؟ کہنے لگا ہاں. اب کہنے لگا اب آپ یہ بتاؤ. تو اس کے بعد پھر میں نے دوسری باتیں 2-4 باتیں کی, وہ کلیئر ہو گیا. کنفیوز کرنا یہ تو ایک آرٹ ہے, ایک آرٹ ہے کہ کنفیوز. ایک دفعہ میں ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے کیسے آپ؟ میں نے کہا میں مثال ابھی بتاتا ہوں. ان کے بالغ بچے کو بلا کر کے میں نے کہا یہ بتائیے, مشہور سوال ہے پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا بچوں کو, آج بھی, دنیا میں مرغی پہلے آیا یا انڈا آیا؟ کہنے لگے جی مرغی پہلے آئی. میں نے کہا مرغی تو انڈے سے نکلتی ہے, تو پہلے کیا آیا؟ کہنے لگا انڈا. میں نے کہا انڈا تو مرغی سے نکلتی ہے. سوچنا پڑ گیا. اور واقعی سوال ہے یہ. ساری برڈز دنیا, پرندوں کی ساری دنیا انڈوں سے نکلتی ہے. تو وہاں سوال ہے نا یہ کہ صاحب پہلے پرندہ ہے یا پہلا انڈا ہے؟ یہ اس پہ ڈیپینڈ ہے, وہ اس پہ ڈیپینڈ ہے. سائنس کا سوال ہے, سائنس. میں سمجھا رہا ہوں کنفیوز کرنا. تو آپ کو کنفیوز کرنے والے آئیں گے, اپنے آپ کو کنفیوژن سے بچانا. اور اگر خدا نخواستہ کہیں کنفیوژن آ رہا ہے تو کسی ایسے آدمی سے ملنا جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو. آپ امام صاحب سے ملیں گے, وہ بہترین قرآن پڑھتا ہے مگر اس سوال کا جواب وہ نہیں دے گا. ایک مدرسے میں پڑھانے والا بہترین استاد ہے اپنے سبجیکٹ کا, مگر اس سوال کا جواب وہ نہیں دے گا. اور وہ کیا کہے گا؟ وہ جواب تو یا تو جواب ہی نہیں دے پائے گا, شیطان آپ کے ذہن میں ڈالے گا اس کے پاس جواب نہیں ہے, مطلب اسلام کے پاس جواب نہیں. حالانکہ جواب اس کے پاس نہیں, جواب اس کے پاس نہیں, اسلام کے پاس ہے. آپ اس آدمی کے جواب نہ دینے کو کیا کہیں گے؟ اسلام دراصل ہے ہی کمزور, یہ اس لیے جواب نہیں دے پا رہے. اور جناب آپ انٹرین ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے آپ کا علاج غلط کیا. آپ میڈیکل کو غلط نہیں کہہ سکتے, وہ تو ڈاکٹر کی کمی ہے, ڈاکٹر کی غلطی ہے. جناب آپ کو دوائی صحیح نہیں آئی, دوائی ڈپلیکیٹ تھی, اس کی وجہ سے آپ کو آرام نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں سوری میڈیکل ہی جو غلط اور ڈاکٹر بھی غلط ہے. جواب ہے نہیں, وہ تو دوائی غلط تھی. تو خیر میں سمجھا رہا ہوں اچھی طرح سے, جن تک کی بات پہنچے. اگر دین کی کسی چیز کے بارے میں کہیں بھی کنفیوژن ہو گیا تو کسی اچھے ماہر سے ملیں, اور ڈیبیٹ کے ارادے سے نہیں, سمجھنے کے ارادے سے, اور پوری بات اپنی کہیں میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے, میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے, آپ مجھے سمجھاؤ کہ یہ سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہو, یہ بس بات ختم ہو گئی. اور دوسرا جس سے ایمان چھن سکتا ہے وہ میں نے عرض کیا, یا تو پریشر آئے گا اور یا پھر لالچ آئے گا. لالچ کی میں مثال بتاتا ہوں. میرے سامنے ایک صاحب آئے, کہنے لگے میں فلاں کشمیر سے باہر, میں فلانی ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہا ہوں, وہاں مجھے ملازمت ملی ہے, مگر وہاں روزانہ صبح کو ہمیں ایک ہال میں جمع ہونا ہوتا ہے. وہاں ہال میں پہلے اندھیرا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر سب کو کھڑا ہونا ہوتا ہے اور ایک خاص عمل کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ہمارا جاب شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ سارا عمل جو آپ کا ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کہنے لگا پوجا ہے. میں نے کہا یہ تو کفر ہے, آپ کا تو ایمان ختم ہو رہا ہے. کہنے لگا اگر میں نہیں کروں گا تو ملازمت سے نکلنا ہوگا. اور گھر والے کہتے ہیں کہتا چاہیے بنی, بڑی مشکل سے ملازمت ملی ہے بے روزگاری کے اس طوفان میں, اب تم بیچ میں دین لا رہے ہو, تو میں چھوڑ بھی نہیں سکتا اور رہ بھی نہیں سکتا. رہوں گا وہاں تو کرنا ہے یہ سب, اور چھوڑ دوں گا تو گھر والے مانتے نہیں, تو کیا کروں گا میں؟ یہ ہے وہ امتحان. جناب کبھی لالچ, اب کبھی لالچ آئے گا. ایک انسان وہ کہتا ہے مجھے اس ملازمت میں یہ کرنا ہے, میں لاز مارتا ہوں, میں نہیں لیتا یہ ملازمت, چاہے مجھے سڑک پر بھیک مانگنی پڑے, پر یہ نہیں کروں گا جس میں مجھے ملازمت کے دوران اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا.